دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہاب بھائی اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ اللہ پاک نے انہیں مشکل مزاجی دی ہے۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی منزل کی جانب چل رہے ہیں۔ اس دن بھی موسم بہت سہانا تھا۔ اللہ نے موسم ٹھنڈی کی ہوئی تھی۔ شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے آگے بڑھ رہے تھے اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ان سب کو جھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ راستہ ویران تھا۔ شہاب بھائی واگا بارڈر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ میدانی علاقہ اور دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی بندہ یا پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک کچھ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی ایک جانب سے آئی اور شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ سب حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور انہیں گھوڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ لوگ کون ہیں جو یوں اچانک امنڈ پڑے۔ جیپ میں اور گاڑیوں میں جو لوگ سوار تھے سب نے چہرے چھپا رکھے تھے، کالے کپڑے سے نقاب کر رکھا تھا۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی حیران تھے۔ شہاب کے ساتھ جو پولیس والے تھے وہ بھی فوج کے سامنے کچھ نہ کر سکے۔ اچانک ایک آدمی جیپ سے اترا اور پوچھا کہ تم لوگوں میں سے شہاب کون ہے؟ اس نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں شہاب ہوں۔ وہ نقاب پوش شہاب بھائی کے سامنے آیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے شہاب بھائی کو جیپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہاب بھائی آرام سے اس کی بات سنی اور مسکرا دیے کہ میں 4 مہینوں سے پیدل سفر کر رہا ہوں، کیا خیال ہے اجنبی لوگوں کے کہنے سے جیپ میں سوار ہو جاؤں گا؟ شہاب بھائی نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ اس پر نقاب پوش نے کہا ہماری بات ٹالنے کا انجام جانتے ہو، تم مر بھی سکتے ہو۔ شہاب بھائی نے بنا ڈرے جواب دیا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، اگر منزل پر پہنچنے سے پہلے مر گیا تو شہید کہلاؤں گا اور مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لہجہ پر اعتماد تھا۔ وہ نقاب پوش کچھ دیر شہاب بھائی کو گھورتا رہا اور پھر جیپ میں جا بیٹھا۔ ان کے اشارے پر گاڑیاں دھول اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی شہاب بھائی کے ساتھیوں کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا اور انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ لوگ کون تھے؟ اس پر شہاب بھائی نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، میں نے ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا ہے۔ دونوں پولیس والے ان کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں پولیس والے سوچ میں پڑ چکے تھے۔ یہ منظر تھا ہی اتنا عجیب۔ جب شہاب بھائی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو چھپ کر رہتے ہیں، ان کے لہجے اور حلیے سے وہی لوگ لگ رہے ہیں۔ شہاب بھائی نے پوچھا کہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر پولیس والے نے کہا کہ یہ خفیہ گینگ کا ہے، زیادہ معلومات نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں خطرے کی بو آ رہی ہے، ہمیں جلد سے جلد اس ویران علاقے سے باہر نکلنا ہوگا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ مغرب کے وقت وہ لوگ ایک مناسب جگہ پر رکے، نماز پڑھی اور ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کا ارادہ اس وقت قیام کرنے کا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس علاقے سے نکل جائے پھر قیام کرے۔ شہاب بھائی کے ساتھی کافی زیادہ تھک چکے تھے۔ کچھ شہاب بھائی بھی قیام کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ خطرناک ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے پار کرنا ہوگا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں موبائل کی سگنل بھی نہیں آ رہی تھی اور انہیں دور کہیں فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہاں پر لوگ موجود تھے جنہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ شہاب بھائی نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم روشنی والی جگہ پر چلتے ہیں، قیام کرنے کی جگہ بھی مل جائے گی اور ہم اکیلے بھی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور روشنی کی جانب چل پڑے۔ جب وہ کچھ قریب پہنچے تو انہیں وہاں پر خیمے لگے ہوئے نظر آئے۔ وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پولیس والوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے، البتہ شہاب بھائی پر اعتماد تھے۔ وہ اب تک کے سفر میں یہ جان چکے تھے کہ ان پر جتنی بھی مصیبتیں آئی، مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور یہ ان کی آزمائش تھی۔ ان کا یقین اللہ پر بہت گہرا تھا۔ وہ جیسے ہی خیموں کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے۔ آگے آگ جل رہی تھی اور وہاں پر کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ لوگ بھی کشمکش میں تھے کہ اچانک
चारों जानिब से लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये सब खेमों के अंदर से निकले थे। ये सब वही लोग थे जो ढले कपड़े पहने, चेहरों को ढांपे हुए थे और खतरनाक तेवरों से उसे घूर रहे थे। और फिर तभी एक जानिब से वो शख्स निकला जो दिन में शिहाब भाई से मिला था। उसने आते ही कह कहे लगाया और कहा कि तुम्हारी मंजिल खुद तुम्हें हम तक ले आई। शिहाब भाई समझ गए थे कि उन लोगों के रास्ते में खेमे लगाए गए थे और तब से हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उस शख्स की बात पर पुलिस वालों ने आगे बढ़कर कहा कि हम अच्छे से जानते हैं कि तुम लोग कौन हो, खबरदार शिहाब भाई को नुकसान पहुंचाया तो। पुलिस वालों की बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि हमने नुकसान पहुंचाना होता तो हम कब का नुकसान पहुंचा चुके होते। दरअसल हमारे सरदार, हमारे लीडर इस लड़के से मिलना चाहते हैं, बल्कि ये तो सोने की चिड़िया साबित होने वाला है हमारे लिए। उन्होंने सिर्फ बांधा नहीं था, लेकिन शिहाब भाई और उनके साथियों को कैद कर लिया। उन्होंने अच्छा खाना पेश किया जिसे शिहाब भाई के कहने पर सब ने खा लिया। अब इशा की नमाज का वक्त था। शिहाब भाई ने कहा हमें नमाज पढ़नी है। वो लोग खामोश हो गए। फिर वही नकाब पोश आदमी बोला कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम कोई अनोखी नमाज नहीं पढ़ रहे हो। ये बात सुनकर शिहाब भाई ने कहा मैं खुद तुम्हारे सरदार से मिलने का वादा कर चुका हूँ, चुनांचे इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। शिहाब भाई की बातें सुनकर वह शख्स पुरसुकून हो गया। फिर शिहाब भाई और उनके साथी नमाज पढ़ने लग गए। नमाज से फारिग होते ही वो दीनी हालत में उस सूरत हाल से निमटने का सोचने लगे। पुलिस वालों ने बताया कि हमारा शक दुरुस्त था, ये मशहूर दहशतगर्द ग्रुप हैं। हैरत इस बात से है कि ये आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। शिहाब भाई ने कहा कि ये तो उनके सरदार से मिलने के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर उनका मकसद क्या है, लेकिन हमें इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई प्लान तरतीब देना होगा ताकि हम बचाव कर सके। वो सब दहशतगर्दों के नाम पर अंदर से डरे हुए थे। सब जानते थे कि ऐसे लोगों का कोई मजहब नहीं होता। ये इस्लाम की आड़ में शैतानियत फैलाते हैं और ये किस कदर के लोग होते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक पुलिस वाला बोला कि मुझे उनके प्लान की समझ आ गई है। आज एक बहुत बड़े दहशतगर्द का केस कोर्ट में चल रहा है। उसे फांसी की सजा का हुक्म दिया गया है, जबकि ये लोग उसे बाहर निकालने के चक्कर में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अगवा करे, क्योंकि अब आप आम इंसान नहीं रहे। पूरा मुल्क आपको जानते हैं, आपसे मोहब्बत करता है, आपसे अकीदत रखता है। आवाम आपके लिए पागल हैं। अगर एक छोटी सी खबर मीडिया में फैल गई कि शिहाब भाई को अगवा कर लिया गया है तो आवाम सड़कों पर निकल आएगी, मुल्क में फसाद शुरू हो जाएगा। उस पुलिस वाले का एक एक लफ्ज दुरुस्त था। ये सुनकर शिहाब भाई सही मानों में परेशान हो गए थे। शिहाब भाई आप यहाँ से भाग जाइए, हम लोग देख लेंगे जो भी होगा। बॉर्डर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पर यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। आप अपना सफर जारी रखिए, बाकी हम पर छोड़ दें। शिहाब भाई के साथी बोल उठे। ये सुनकर शिहाब भाई ने कहा कि यह सूरत हाल वाकई खौफनाक है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। आधी से ज्यादा आवाम सो चुकी थी, लोग पहरा भी दे रहे थे। और फिर रात के उसी पहर एक गाड़ी धूल उड़ाती हुई उनकी जानिब बढ़ती रही। यकीनन उनका सरदार आ चुका था। सबके दिल धड़क उठे। गाड़ी एक झटके से रुकी और उससे एक खूबसूरत नौजवान बाहर निकला। वो तेजी से चलता हुआ उनके पास आया और शिहाब भाई के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने जिस्म में एक चादर लपेट रखी थी और चेहरे पर नकाब था। वो कुछ देर खड़ा शिहाब भाई को देखता रहा। सबके दिल धक धक कर रहे थे, ना जाने अब क्या होने वाला था। फिर अचानक से उस शख्स ने शिहाब भाई के हाथ थामकर आंखों पर लगा लिए। उसकी इस हरकत पर सब साकित रह गए, क्योंकि शिहाब भाई खुद हैरत से उसे देख रहे थे। मेरे लिए दुआ करे शिहाब भाई कि मैं जिस मकसद में जा रहा हूँ वो पूरा हो जाए। उसकी बात सुनकर शिहाब भाई ने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? इस पर उस शख्स ने कहा कि मैं वो हूँ जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। मैं एक दहशतगर्द था, लेकिन तब तक जब तक
میں دوسروں کی جان مارتا تھا۔ پھر ایک دن میرے ہی کیے گئے دھماکے میں میری جان سے پیاری ماں گزر گئی۔ یہ کہہ کر وہ شخص رو پڑا۔ اس کا چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا، وہ چہرہ دکھانا نہیں چاہ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بھی زور نہیں ڈالا۔ یہ باتیں سن کر سب کا دل بھر آیا تھا۔ کیا کوئی ایسا بھی بد نصیب شخص ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی جان لے لے؟ اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ مجھے روز خواب میں ماں نظر آتی ہے، روز مرتا دیکھتا ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ اپنے پیاروں کو کھو کر کیسا لگتا ہے اور کس قدر اذیت پہنچتی ہے۔ میں نے موت کو قریب سے دیکھا، نہ جانے میں کیسے بچ گیا۔ مجھے سمجھ آیا کہ میں کیوں زندہ رکھا گیا ہوں، ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو معصوم لوگوں کی جان لیتا ہے۔ اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ میں آج سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والا ہوں اور میں اپنے طور پر لڑوں گا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اس گینگ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ میں اسی سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اپنے پلان کے مطابق کام کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کی دعائیں لینا چاہتا تھا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ لینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا مرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لوں، کیونکہ آپ اللہ کے چنے ہوئے انسان ہیں۔ آپ ایسے انسان ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اور میں چاہتا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے۔ گناہگار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، لیکن اب مجھے میرے اس نیک کام میں کامیاب کرے۔ وہ جو بھی تھا اس کی آنکھوں سے پختہ عزم جھلک رہا تھا۔ شہاب بھائی کا دل بھر آیا۔ شہاب بھائی نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنے نیک کام کے لیے چنے ہیں۔ دراصل تم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو، بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوں گے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ٹائم بہت کم ہے، مجھے جانا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔